تیسرا کام کر رہے ہیں وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت تو اصحاب رسول تھے، ان کی مدد تو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سارا کچھ ہی دے دیا۔ آج ہم نے اپنے نبی کی مدد کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے جو مدد کا پہلا ذریعہ کہ میری کم علمی، میرے عمل میں کمزوریاں، یہ کوشش کروں یہ بدنامی کا باعث نہ بنے اور میرا دین اسلام بدنام نہ ہو، کفار مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں یار۔ بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام میں نہیں ہو رہا، میرا دین بدنام ہو رہا ہے۔ بدنام میں نہیں ہو رہا، وہ نعوذ باللہ میرے نبی کے کارٹون اس وجہ سے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو یہ بات میں میسج یہ دے رہا ہوں کہ یار ہمارا دین ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ہمارے گھر میں ایک عیسائی عورت کام کرتی تھی، اس کو ہم نے کہا بھی اسلام کی طرف آ جاؤ، سمجھو بالکل لوور لیول، جو کہتے ہیں غریب طبقے کی ذرا بات کام کر رہی۔ اس نے آگے سے جواب بلا کیا کہ یہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ سبق بے شک انہوں نے پڑھوایا ہے، حصہ ہمارا ہے۔ اس کو دین سے کون متنفر کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ وہ میرے جو نا زندگی میں جب جانگتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسلمان، جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، ہر کام ان میں کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا دین ہی میں یہ سکھلاتا ہے۔ میں نے ہر بندے نے کوشش کرنی ہے کہ میری ذات کی وجہ سے دین اسلام بدنام نہ ہو اور میرے نبی کو برا کوئی نہ کہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میں نے علم سیکھنا ہے، اور سب سے بڑا علم قرآن و حدیث ہے۔ علم سیکھ کے بعمل مسلمان بننا ہے اور پھر لوگوں کو میسج دینا ہے وہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسا امتی ہوگا وہ نبی پر بھی ویسے ہی فتویٰ لگائیں گے۔ ان کو اس نبی کو ماننے والے ایسے ہیں تو نعوذ باللہ نبی بھی ایسے ہی ہوگا۔ ہم نے قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر باعمل مسلمان بننا ہے تاکہ لوگ دور بیٹھے گواہی دیں یار مسلمان ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر جب میں باعمل مسلمان بنوں گا پھر میری گفتگو کم، میرا چلتا پھرتا عمل تبلیغ ہوگا۔ آج کافر کو گفتگو کی ضرورت کم ہے، اس کو چلتا پھرتا مسلمان نظر آنا چاہیے۔ جس دن چلتے پھرتے مسلمان نظر آنے شروع ہو گئے نا باعمل، اس دن اس گورے نے کہا نا کلمہ پڑھا دو۔ ہم کہتے ہیں مجھ جیسے نکمے 2-2 گھنٹے تقریریں کروا لو، لیکن جب عملی زندگی میں جھانکیں گے تو کہیں گے یہ دین سے بہت دور ہے، اور کیا بنے گا؟ میں بدنامی کا باعث بنوں گا۔ اور اس تمام پروسیس سے گزر کر علم اور عمل کے ساتھ باعمل مسلمان بن کر ہم نے ایک جماعت بننا ہے، ایک امت بننا ہے۔ اور امت بن کے کیا کرنا ہے؟ سب سے جو اونچا اور اعلیٰ کام تھا جس کو ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں، ہمارے نہ ممبروں پر گفتگو ہوتی ہے، نہ دروس میں ہوتی ہے، نہ محافل میں ہوتی ہے، وہ کیا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ جو ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے تھے اس کو ایک نظام کے طور پر اس دنیا پر نافذ کرنا تھا۔ اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر اور اپنی وہاں پر چودراہٹ کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ ہم تو ابھی ذاتیات سے ہی اوپر نہیں ہوئے۔ جب تک ذاتیات سے اوپر ہو کر اجتماعی لیول پر اپنی ذاتیات چھوڑ کر دین اسلام کے فائدے کے لیے اپنی اغراض کو پیچھے رکھ کر اسلام کو غالب کیسے کرنا ہے، اس کو نظام کا کیسے نام دینا ہے، جب تک نہیں ہوگا یہ دین اپنی سب سے اونچی چوٹی پر نہیں پہنچے گا۔ کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، ہنڈیا پکانی ہو تو نمک کی اپنی اہمیت ہے، مرچ کی اپنی اہمیت ہے، ہنڈیا کی اپنی اہمیت ہے، آگ کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو ہنڈیا پکے گی، ایک چیز بھی کم ہو تو ہنڈیا نہیں پکے۔ دین پورا ضابطۂ حیات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَ الزُّبُرَ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ۔ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا اپنے سینے کے ساتھ سجایا ہوا ہے اور کہہ رہا میں حق ہوں۔ جب وہ تمام ٹکڑے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ذاتیات کو پیچھے چھوڑ کر اجتماعیت پر نہیں جائیں گے اور دین کو غالب کرنے کے لیے کہ اس کو نظام کا ہم نے، کیونکہ یہ تکمیل دین ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری خود اپنے ہاتھ سے کر کے دکھا دیا کہ یہ منہج نبوی ہے، اس پر چل کر تم نے اس دین کو غالب کرنا اور نظام کا حصہ بنانا ہے۔ آج کیپٹلزم ہے، آج جناب سوشلزم ہے، اسلامزم ہی ایک نام ہے۔
وہ بھی ہم نے اپنی اغراض اور ذاتی مفادات کی نظر کر کے ہم نے دین اسلام کو بدنام کر دیا۔ تو بھائی یہ چند باتیں، چوتھی بات انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو تین باتیں کیا ہوئی؟ ہم نے ایمان لانا ہے۔ ایمان کس درجے پر؟ یہ دیکھ لیجیے گا، کمزور ہے تو آپ علم میں بھی کمزور ہیں، اور اگر عمل میں بھی کمزور ہے تو آپ کی تصدیق کمزور ہے۔ اگر آپ کی زبان کے ساتھ دل یقین کے درجے پر ہے تو آپ علم کی اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور عمل کے بھی اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اور وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ رسول کو حاکم ماننا ہے، اور حاکم یہ ہے کہ ان کے احکامات کے مطابق زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ ایک انچ آگے نہیں بڑھنا، ایک انچ پیچھے نہیں چلنا۔ جس طرح جعلی کرنسی ہم چلنے کو نہیں دیتے، تھانے کچہری تک جو نا FIR کٹ جاتی ہے، ہم اللہ کے احکامات کو، وہ جعلی اعمال جو اللہ کے رسول کا نام لے کر چلائے جاتے ہیں، حکمتاً سب سے پہلے خود سمجھنا، پھر اپنے بھائیوں کو حکمتاً سمجھانا ہے، اور پھر جو ہے نا سروح ان کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ہم میں ہر بندہ ذاتی لیول پر کہ میں یار بدنامی کا باعث نہ بنوں۔ میں اگر یورپ چلا جاؤں، میں امریکہ چلا جاؤں، میں کسی اور ملک چلا جاؤں، باہر جا لو کہ بھائی تسی مسلمان ہو یار، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، میں نے پہلے آپ جیسے مسلمان نہیں دیکھے۔ لوگ اس طرح کی گواہیاں دینی شروع کر دیں تو سمجھو آپ راستے پر ہو۔ میں اپنے نبی کو، اپنے دین کی بدنامی کا باعث نہ بنوں، اور اس دین کو سیکھ کر بعمل مسلمان بن کر پھر لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرا دین سچا اس طرح ہے۔ اور اس کی سب سے تکمیل دین کی جو ہے کہ اس کو نظام کے طور پر کیسے نافذ کرنا، گفتگو کم ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تزکیہ کرنا ہے، علم حاصل کر کے بعمل مسلمان بننا ہے، ایک جماعت بننی ہے، جماعت بن کر ہم نے متحد ہونا ہے، متحد ہو کر ہم نے اس کو نظام کا ایک سسٹم کا حصہ بنانا ہے، تاکہ یہ پاکستانی سمجھے یہاں پر بھلے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے احکامات چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا چلتا ہے۔ دنیا کو بتانا کہ آ کر دیکھو دین اسلام کی عملی شکل تو ادھر پاکستان میں آ کر دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ربیع الاول چاہ رہا ہے، چلیں اسی بہانے سے ہی اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، اپنے جو نا ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کیونکہ اصلاح کی پہلی سیڑھی یہ ہے۔ جو اقوام اپنی اصلاح کے لیے اپنی خامیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اور اس کے بعد اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے میں اقوام کو جو نا عزت بخشتا ہوں، اس قرآن کے ذریعے اقوام کو ذلت بخشتا ہوں۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیں آج ہم ذلیل ہیں یا باعث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کے ذریعے سے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے، جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے جو درجات ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق علم کے ذریعے بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔